تعریفیں، تمام تمجیدیں، تمام بزرگیاں اللہ وحدہ لا شریک کو لائق ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ معزز و محترم سامعین، قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ سے کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس کائنات میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو تم نیک عمل کرتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک تمہارے اس نیک عمل کو بھی جانتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اللہ فرماتا ہے کائنات میں تم چلتے ہوئے گفتگو کے دوران تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اللہ پاک کو تمہارے اس گناہ کی بھی خبر ہوتی ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے ہر طرح کی برائی سے، اور ہماری توبہ دائمی ہونی چاہیے۔ جب ہم توبہ کریں تو اس میں دوام ہونا چاہیے۔ وقتی توبہ یہ مومن کا وتیرہ اور طریقہ نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ کرے تو پھر وہ پختہ ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا تزلزل یا اس میں پلپلا پان نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو جو ہے وہ توبہ کی اور پھر جو ہے وہ اسی طرح زندگی جاری اور سنائے۔ مثال کے طور پر شب برات ابھی گزری ہے، 80% لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں آئے اور اکثر لوگ جو ہے انہوں نے اللہ کی عبادت کی، کچھ نہ کچھ آ کر ذکر و اذکار کیا، تلاوت کی، کسی نے نوافل پڑھے، کسی نے تسبیح پڑھی، کسی نے جو کر سکتا تھا روزے رکھے لوگوں نے۔ 80% لوگ، یعنی 80% وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی، لیکن 1% بھی پاکستان میں برائی کی شرح کم نہیں۔ کرپشن جہاں تھی وہاں پر ہے، بے ایمانی جہاں پر تھی وہاں پر ہے، دھوکہ دہی جہاں تھی وہاں پر ہے۔ جتنا ٹائم ہم فیس بک کو پہلے دیتے تھے اتنا ہم بھی اب بھی دے رہے ہیں۔ جتنا واٹس ایپ کو ہم پہلے وقت دیتے تھے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد چیک کرنا ہے، نئے نئے اسٹیٹس لگانے یا وقت دینا ہے واٹس ایپ کو، تو اتنا اب بھی دے رہے ہیں۔ تو گویا ہم نے شب برات منائی تو ہے رسماً، بعض چیزیں ہم رسماً مناتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، نیک عمل کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں اگر وہ حاجی جو حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے اور واپس آ کر وہ پھر انہی کاموں میں لگ جائے تو سمجھ لو اللہ نے تیری حج کو قبول نہیں کی۔ جو آئے اور اس کی زندگی بدل جائے، بے نمازی تھا تو نمازی بن جائے، بے ہدایتہ تھا تو ہدایت آ جائے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ پاک نے اسے قبولیت کی سند عطا فرمائی۔ اسی طرح جو عبادت والی راتیں ہیں ہم ان میں بڑے ذوق سے عبادت کرتے ہیں، شوق سے کرنی بھی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقی فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرے تو پھر اپنی زندگی کا رخ بدل لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، صرف وقتی توبہ نہ کرے اور بعد میں ہم غور کریں کہ کیا شب برات کے بعد ہم نے روزہ رکھا اور اس کے بعد جو دن آیا کیا اس دن ہم نے 5 نمازیں پڑھی، کیا ہم نے چینجنگ آئی، کیا تبدیلی ہے۔ اور ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ کیا میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب اس شب برات کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں ہونے دوں اور ہر نماز کے ساتھ میں اپنی ایک قضا نماز پڑھوں گا۔ کیا میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں غیر مقتدی سنتیں اور جو نماز میں نوافل ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑوں گا نہیں، ان کو بھی پڑھوں گا۔ تو جب تک توبہ کے بعد بندے میں تبدیلی نہیں آتی، چینجنگ نہیں آتی، تو سمجھ لیں وہ صرف زبانی کلامی تو توبہ ہوئی ہے، صرف لفظاً تو ہم نے توبہ کی وقتی عبادت حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو حقیقی توبہ تھی یا جو اس کے ثمرات تھے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوئے۔ حقیقی توبہ کے ثمرات یہ ہیں کہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اس کا رخ حقیقی معنوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جو وہ نیک عمل پہلے نہیں کرتا تھا وہ کرنے شروع کر دے۔ پہلے اگر وہ موبائل کو زیادہ ٹائم دیتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، ڈرامے دیکھتا تھا، اور فارغ وقت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنا وقت ذرا اچھا سپینڈ کرنے کے لیے
وہ کوئی قسطیں دیکھتا تھا ڈرامے کی، فلموں کی، اور سیریز اس نے شروع کی ہوئی تھی، تو اس سے اگر اس نے توبہ کر لی ہے کہنا میں یہ فضول اور لغویات نہیں دیکھوں، یعنی 2 گھنٹے موبائل پہ فیس بک پہ جو ہے مختلف ویڈیو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہر طرح کا کام ہوتا ہے، اچھائی بھی بے شمار ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ برائی پائی جاتی ہے، اور انسان کا نفس زیادہ مائل ہوتا ہے جو انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ذرا نفسوں کی راحت ہوتی ہے اور روح مردہ ہوتی ہے، اس لیے نفس کا کام ہے پستی کی طرف لے کے جانا اور روح کا کام ہے بلندی کی طرف لے کے جانا۔ تو ہم وہ کام زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نفس پسند کرتے ہیں، اور قوالی بھی اس لیے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں تو ان کے نفس واسطے چسکا، نفس میں ذرا چسکا آتا ہے ڈھولکی کا، پیچھے ساز ہے، ڈھولکی ہے، ڈھمکا ہے، اور پھر اس انداز میں گایا گیا کہ وہ گانا بھی نہیں اور ہے بھی گانے والی صورت، لطف آ رہا ہے، حقیقت ہے جنہیں نفس خوش ہو رہی ہے، جنہیں پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت میں لطف نہیں دے رہی، قوالی لطف دے رہی، سمجھ کے ان دے وچ تیرے نفس کی شرارت شامل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 360 ایسے حربے نے شیطان جڑا اسلامی صورت بندے تھے جڑا وہ لاگو کر تو بندہ کا میں بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، میرے تو بڑا تے ہدایت والا بندہ ہی کوئی میں تے بخشو آیا سارے دے ہدایتے نے میں ٹھیک راہ دیں، حالانکہ وہ گمراہی والے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ حالانکہ بے ہدایتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو نفس اس کا اور شیطان اس قدر پیونگ کر دیں گے تو اندر بس میں ٹھیک باقی سارے لگا، میں نہیں سنتا پڑھتا تو خیر ہے، میں نہیں نفل پڑھتا خیر ہے، چلو نماز رہ جاتی ہے تو رب بڑا غفور الرحیم ہے، رب غفور الرحیم ہے، اس میں شک نہیں ہے، مگر یاد رکھیں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کس منہ کے ساتھ آنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، نمازیں چھوڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام۔ خواجہ حسن بصری یا مولا علی کے درویش ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، مولا علی کے مرید ہیں، مولا علی سے بیعت یافتہ ہیں، علماء پاس کیا کہ یہ مرید ہے یا نہیں، لیکن اکثر کا موقع یہ ہے کہ مولا علی سے انہوں نے اکتساب بیعت کیا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور توبہ کرنی ہے۔ پہلے جب بندہ کوئی توبہ کرتا تھا تو کسی کامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا اور عہد کرتا کہ آئندہ میں کوئی برا عمل نہیں کروں، اور اس چیز کو بیعت کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جو آج کل تصور نہیں ہے نوجوانوں میں خاص کر کہ چھٹو پیری مریدی اس کی، اور بے شمار داتا صاحب فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں، شیخ نہیں جو اسے سیدھے راستے پر چلاتا ہے تو بلا شبہ پر اس کا جو شیخ ہے، جو مرشد ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نفس نے جو اسے کہنا اس نے کرنا، اور جس کی نسبت کامل ہوتی ہے، پیچھے کسی فقیر کی نگاہ ہوتی ہے یا کسی اللہ والے کی مجلس میں وہ بیٹھنے والا ہوتا ہے، اور ہر ہفتے بعد ہر روز وہ اللہ کے فقیر کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے ایمان میں قوت آ جاتی ہے، اس کے ایمان میں طاقت آتی ہے۔ تو پہلے جب بھی کوئی توبہ کرتا تھا تو کسی ولی کے ہاتھ پر جا کر بیٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس ولی فقیر کا واسطہ دیتا، اس بندے کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی جس کے صدقے مجھے ہدایت عطا فرمائے، تو اللہ پھر اس کے صدقے اس بندے کو ہدایت دے۔ لیکن یہ جو نوجوان تھا آ کر توبہ کی، تھوڑے دنوں کے بعد نفس کے پیچھے چلا، توبہ ٹوٹ گئی، پھر انہیں گناہوں میں پھر اسی طرح زندگی جو ہے وہ گناہوں والی بسر کرنے لگا، سمجھ آ رہی بات؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنا نظام زندگی کا چلنے لگا۔ بہرحال کرتے کراتے باعزید گستامی لکھتے ہیں اس نے 70 مرتبہ توبہ کی، جب بھی توبہ کرتا تو توبہ توڑ دے، پھر آ جاتا حضور گناہ ہو گیا، میں وعدہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو توڑ دیتے ہو، توبہ کرتے ہو توڑ دیتے ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک کے غضب کو تم دعوت دے رہے ہو۔ تم کسی دنیا دار سے وعدہ کر کے اگر وفا نہ کرو تو وہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے کہ ایسی تیرے واسطے مذاق ہے، تو ساڑھے نال وعدہ کرنا ہے کہ جو تریف سے وعدہ کیتا سی کہ میں پیمنٹ دینی تو نہیں دیتی، ایسی تیرے واسطے مذاق ہے، تیری ساری تیرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، تو سانو کچھ بھی نہیں سمجھتا، سارے تیرے درمیان کیتے معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو سانو بے وقوف سمجھنا، طرح طرح کے ہم کنیکس کرتے ہیں۔ پر یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے
پھر توڑ دیتا ہے، پھر وہی گناہ، پھر وہی اصرار، پھر وہی تماشا زندگی کا، شب برات میں کر لے عبادت چلے گئے، پھر وہی گناہ، پھر وہی بے ایمانی، پھر وہی دو نمبری، پھر وہی رشوت، اور جناب رشوت کو اپنا حق سمجھ کے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ کسائی بن کے اپنی فیسیں ہزاروں روپے لاکھوں روپے جناب بٹور کر مریضوں سے جاتا ہے. وہ ڈاکٹر نہیں، وہ کسائی ہے جس سے جناب غریب علاج نہ کرا سکے جا کر امیر علاج کروائے. وہ مولوی نہیں، وہ منافق ہو سکتا ہے جس کے علم سے امیر لوگوں کو تو نفع ہے لیکن غریب اس کی ناز سے، اس کی تقریر سے فائدہ نہ حاصل کر سکے. وہ غریبوں میں اور تقریر کرے، جب امیروں کی مجلس میں جائے پیسہ دیکھے تو اس کے موضوع بدل جائے. ایسے منافقوں کی زبانوں کو کیسے سے کاٹا جائے گا. مگر اللہ کا جو فقیر ہوتا ہے وہ لوگوں کی مجلس میں بھی رب کو سنا رہا ہوتا ہے، امیروں کی مجلس میں بھی رب کو سناتا ہے، غریبوں کی مجلس میں بھی اپنے اللہ. بار بار جب حضور فرماتے بندہ توبہ توڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انسان تو نے اپنے اللہ کو اس ذات کو مذاق بنا دیا، اللہ غضبناک ہو جاتے تو اس نے 70 مرتبہ توبہ توڑی. خیر وقت گزرتا گیا، مرنے کے جب قریب پہنچا بیماری لگی، ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب مر جائے گا، اس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج مت لگا. جب مرنے کے قریب آیا تو ماں سے کہا امی جان آپ حضور کی حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، رب میری توبہ قبول کر لے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، نہیں تو میں جا کر توبہ کروں. اور جا کر عرض کرے کہ بس اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اب تو مجھے توبہ کروائیں تاکہ میں ایمان پر فوت ہو سکوں. تو خواجہ حسن بصری کو جلال آتے، آپ نے فرمایا کہ اس کی والدہ کو جا کر کہو کہ میں اب نہیں آؤں گا توبہ کروانے کی، اس لیے کہ تم سیریس نہیں لیتے، تم اللہ کی ذات کو حقیقی معنوں میں نہیں لیتے، توبہ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، مذاق بنا لیا تم نے توبہ کا. خواجہ حسن بصری نے کہا نہیں جاؤں گا توبہ کروانے کے لیے. جب اس کی ماں نے آ کر اسے کہا تو رونے لگا، رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اپنی ماں کو کہا کہ قلم لاؤ، قلم لایا گیا، کاغذ لایا گیا، اس پہ اپنی وصیت نامہ لکھا. کہا کہ امی جان میری 2 وصیتیں، پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ عزت کے ساتھ اپنایا جاؤں، میرے گلے میں رسی ڈالنا اور رسی ڈال کر مجھے بازار میں گھسیٹنا اور گھسیٹ کر لوگوں کے سامنے جب میں جاؤں. دوسری وصیت یہ ہے اپنے جوتے اپنے قدم میرے چہرے پر رکھنا اور رکھ کر کہنا تو اسی قابل تھا، تو اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے تو نے وفا نہیں کیا، آج تجھے عروری پر پھینک دیا جائے گا. جب وہ مر گیا تو رب کی رحمت کا ذرا نظارہ دیکھیں، اس کی ماں نے گلے میں رسا ڈالا اور ابھی قدم اس کے چہرے پر رکھ رہی تھی تو خاطب غیبی سے آواز آئی جس کے یہ جملے اللہ کو بھاگے ہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اگرچہ 70 مرتبہ توبہ کی ہے پر وفا نہیں کی، لیکن میں تو ہوں نہ غفور رحیم. اس کے یہ جملے مجھے پسند آ گئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی اس میرے بندے کے چہرے پہ اپنے جوتے نہ رکھنا، اپنے قدم نہ رکھنا، گلے سے پٹے کو نکال دے، اس لیے کہ میں اس طرح نہیں ہوں جو تمہاری طرح وعدہ کر کے وفا نہیں کرتا، میں غفور الرحیم ہوں. 70 مرتبہ کیا 70 مرتبہ 70 کروڑ مرتبہ بھی میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ جاؤ گے، میری رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے. لیکن ہمیں توبہ پختہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ شب برات کو توبہ کر لی پھر جو ہے وہ 2-4 دن نماز پڑھی اور پھر وہی تسلسل، پھر وہی روٹین. توبہ مصطفیٰ کے صحابہ نے کرنے کا میدان سے کہیں ذرا سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بزرگ صحابی ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں. سرکار کے زمانے میں 74 جنگیں لڑی گئی. کتنی جنگیں؟ ٹوٹل کتنی جنگیں ہوئی؟ 74 جنگیں. 70 پہ 4 74 جنگاں سرکار کے زمانے میں لڑیاں گئیں. 27 جنگوں میں سرکار خود تشریف لے. 27 غزوات میں سرکار نے خود رحمت للعالمین، نبی نے خود تلوار اٹھائی. آج رحمت للعالمین کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جائے. جناب عورت مارچ ہوا، عورت مارچ ہوا، شلوارہ پہ کمیزاں عورتوں نے ٹنگیاں، بے حیا قسم کا تولا شلوارہ پہ کمیزاں خون لا کے بڑے بڑے پوسٹر اٹھائے اور اپنا حق لین واسطے آئی.
کہ سانو آزادی ہونی چاہیے. کس چیز کو آزادی لینا ہے؟ دین اسلام کو آزادی لینا. لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں. میں نے کہا اسلام کے ضابطے پہ چلو گی، پردہ کرو گی، تو پھر لوگ نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ کہیں گے یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قریب جا رہے ہیں. ننگے جسم، بازو ننگے ہیں، چہرے ننگے ہیں، حق لین واسطے سی آئیاں. حق اسلام کو لینا ہے کہ اسلام کو آزادی چاہیے. ورنہ اگر مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے کہیں درائے سے آپ کو ساڑیاں دیا بہنا جائے تک نہیں گئی، توڑیاں دیا بہنا جائے تک نہیں گئی. یہ وہ خاص طبقہ ہے جو انگریز کا پیون کیا ہوا ہے، جو ملک پاکستان میں اسلامی تہذیب اور کلچر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی. موٹر سائیکلوں کے عورتوں کو چلا کے جناب گلبرگ کی سیاح ہو رہی ہے، آزادی بھی دی جا رہی ہے عورتوں کو. اگر کچھ عورتوں کو موٹر سائیکل چلانا والا آ گیا. سرکار نے فرمایا وہ بد نصیب عورت ہے جو گھڑ سواری کرتی. سرکار نے فرمایا کسی عورت کو میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ گھڑ سواری پہ سوار ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، وصال سے پہلے رونے لگی. صحابیات کہنے لگی اماں جان روتی کیوں؟ کہنے لگی مر جاؤں گی تو ایک خیال ذہن میں آتا ہے جب میرا جنازہ اٹھے گا تو انسان کے جسم میں جان نہیں ہوتی تو کفن کے دل گاؤں لوگوں کو نظر آتے ہیں اور کفن کو ہلتا ہوا نظر آتا ہے، چلتا ہے جب جنازہ. پریشان ہوں جب جنازہ اٹھے گا تو کہیں پہ میرا کفن نہ دیکھ لے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، فلاں علاقے کا ایک دستور ہے وہ ڈولی بناتی ہے، اوپر چھڑیاں باندھتی ہے اور درمیان میں چھپا کر عورت کا جنازہ جاتا ہے. سکینہ اتنی خوش ہوئی، آپ مسکرانے لگی، کہنے لگی اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ پریشانی بھی تم نے دور کر دی ہے. اب مرنے کے بعد بھی سکینہ اس حالت میں جائے گی کہ وہ واپرتا ہو کر اللہ کی بات. یہ ہے مومنوں کی ماں کی شان، یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں. انہوں نے پردہ کیا اور آنے والی بیٹیوں کے لیے درس دیا کہ تمہاری عزت پردے میں. کہہ ذرا سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 73 جنگوں میں شریک ہوئے، 74 ٹوٹل ہوئے حضور کے زمانے میں. ایک جنگ میں حضرت کعب بن مالک شریک نہ ہو سکے. غزوہ تبوک میں سرکار نے اعلان فرمایا کیا نہیں کرو، غزوہ تبوک میں ہم نے جانا ہے. تمام صحابہ نے تیاری کر لی. یہ ذرا مالدار تھے اور ان کے جو باغات تھے وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ فصل کاٹنے کا زمانہ تھا اور فصل کاٹنے کا جب زمانہ ہو تو فصل یہ پورے سال کا ایک سرمایہ ہوتا ہے انسان کے لیے، کسان کے لیے. فصل اور باغات پر کھجوریں اتارنے کا وقت تھا. سرکار نے فرمایا اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہو، ایک طرف پورے سال کی روزی ہے اور وہ درختوں پر کھڑی ہے. سرکار نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، چھوڑ دو سارا کچھ، چلو اللہ کے دین کی سربلندی کرو. آسیہ ملونہ نے عذاب کر کے اور فرانس نال جناب یاریاں دیا پی کر جھوٹ کے اور فرانس جنہ حضور کے خاکے بنائے انہوں نے کل جا کے بھیکھا مانگ کے اج تک کوئی اسلام کا نام لے تو کہ ایسی اسلام کا نام بلند کرا گے. میں کیا رب بڑا ہونے لے، رب بدل کرنا رہا ہے. حالی 1-2 سال ہوئے نے جنہ عاشقاں کو تسی جیلوں میں سٹا کہ ظلم کیتے گئے. اللہ کی عزت کی قسم ہے نا پسند نہیں اگر تواڈے تو نہ ظلم کیتا جاوے جنہ تسی دینداراں تے کیتا. پور پا کے مسجداں وچ آئے دینداراں دی عزتاں کمال کیتیاں گئیاں. چادر تے چار دیواری اگر ہن نظر آ رہی ہے کہ مسجداں دے تقدس کا تانوں خیال نہ آیا. اللہ وحدہ لا شریک دی عزت کی قسم ہے تساں دین دا اگر دین دا مذاق اڑایا رب تواڈی نسلاں کو بھی آباد کر دے گا. تانوں بھی رب تعالیٰ ہوں بڑی پریشان اور قوم کو پریشانی ہے. سارا روڈ باندھے بار مران مارک کے بعد کسی کو پریشانی ہے کہ نبی کی نموس واسطے مولوی اگر روڈ بند کر رہا ہے سارا کو پریشانی. اور تمہیں پتا نہیں تھی انسان ایمبولینس پسیاں نے اور لوگ مر گئے فلان ہو گیا جمکان ہو گیا. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تے ناموس تے جنہیں بھی کام کیتا ہے تسی منو یا سی منیے یا نہ منیے رب نے اس جہان میں چیزاں دیتی نے قبر میں چیزاں نے لبیک یا
جنگوں میں شریک ہوئے، فصلیں پکی ہوئی ہیں. صحابہ کو سرکار نے حکم دیا صحابہ تیاری کرو. غریب صحابہ، سواری نہیں کسی کے پاس، 1 مہینے کی مسافت کرتا تبوک. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ یہ وہ وقت تھا تنگی کا جب فصل پکڑ دے آئی ہوئے جی کنک پکڑ دے آئی تے کنک مکی ہوئی پچھلے سال آئی قحط کا زمانہ ہو رہا ہے. صحابہ پہ یہی کیفیت تھی، کھانے کے لیے پانی نہیں، جو ہے وہ کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. صحابہ فرماتے راستے میں پانی ختم ہو گیا تو ہم نے اونٹوں کو ذبح کیا. یہ ہے اسلام کی بنیاد رکھنے والے لوگ. ہم اونٹ کو ذبح کرتے اور اونٹ کی چربی سے جو پانی نکلتا ہم وہ پی کر گزارا کرتے. یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. لکھاں سلام مصطفیٰ کے صحابہ سے، لکھاں سلام ہمیں سبحان اللہ کی آواز. چربیاں رہے تو اوجریاں رہے، مصطفیٰ کے صحابہ نے پانی پی کے نبی پاک دا دین دا جھنڈا تھلے نہیں آن دو. تساں جناب خرما پتی تے خرما دیاں گڑیاں وچ بیٹھ کے تواڈے کول دین دی گل نہیں ہونی، تواڈے وچ غیرت ختم ہو گئی اور تسی صرف بیٹھ کے بیان بازی بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں سالہ نے سرکار کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے. تواڈے وچ ایڈی بھی غیرت نہیں آئی کہ چلو ایک بیانیے جاری کر دیو، بلکہ جہے مصطفیٰ دی ناموس واسطے نکلے تسی سیدھے فیر مارے. انہاں دیاں لاشاں روڈاں تے پیاں رہیاں. مسجد وچ جناب ڈاکٹراں نوں جاون تے پابندی لگائی گئی کہ دہشت گرد کرو جہاں نبی دی ناموس واسطے نکلا ہے او برابر تے ظلم میں شریک نے. جنہاں نے ووٹ دیتے کہ انہاں ظالماں نوں 70 سال اُتے لیا ہے، جہڑی بھی جماعت ہے جنہاں بھی ووٹ پائے نے برابر وچ ظلم دے شریک نے، گناہ وچ برابر دے شریک نے. اگر ووٹ دینا ہے تو کسی چنگے بندے نے دیو تاکہ قیامت تک دے گناہ نہ ہو. سبحان اللہ کی آواز لکھی کر رہے سبحان اللہ ذرا اونچا کو. بندہ خود بے دین ہوئے وہ دین لیا سکتا ہے، خود بے شرم ہوئے، خود بے غیرت ہوئے، شرم و حیا نہ ہوئے کہ او لوگاں وچ غیرت دا منشور یا دین اسلام لیا سکتا ہے جنہیں ساری زندگی بے حیائی وچ بسر کی تھی، پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی بنیاد کس چیز تھی. بس اس نے ایک لفظ چن کے کہہ دیا ریاست مدینہ بنائیں گے ساری قوم مننے وہاں. اور بزرگاں دا کہانی عربی دا مقولہ ہے العوام کالانعام، عوام جانوراں دی طرح ہوندی، ڈنگراں دی طرح ہوندی. جہے پاسے جناب بھیڈاں نوں لے جاؤ ٹھیک ہے، جنہیں کوئی ڈگری مارے مگر ٹر پاؤ، جنہیں مداری شور لاوے ادھر ٹر پاؤ. حقیقت والے پاسے نہیں آنا، دین والے پاسے آنا ہی نہیں. بس ہوں ملک جو آباد ہو جائے گا، ہوں ملک ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہونا قیامت تک ملک ٹھیک نہیں ہونا. ملک ادو ہی ٹھیک ہوئے گا جب اتنے بیٹھو آپ عمر بن عبدالعزیز رہنا 400 500 کنال کے مکان میں رہنا بیچو سارے کے سارے ساتھ رچ کے کیوں نہیں کرنا لا دے. تھی قوم نہیں نچوڑنا ہے. آپ ذرا سبحان اللہ، اور تھی صرف سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہو تو کہو ذرا کر اور بندے نہیں کر سکتے ذرا سبحان اللہ. یہ حضرت کعب بن مالک ایک جنگ میں شریک نہیں ہوئے، سرکار نے بھی نہیں پوچھا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب میرے نانا کسی پہ ناراض ہوتے تھے اس کا نام بھی حضور نہیں پوچھتے، حضور کا جھیڑے ہی چھپ دیتے تھے. اور آج بھی اگر حضور کسی امتی پر ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خبر ہی نہیں لیتے. فرماتے تو روڑ جا، تو رسوا ہو کے مرنا، تو بدبودار ہو کے مرنا. کروڑا تے کھربا کی پراپتی بینک میں پئی لیکن کھنگدا تے آدھی اولاد کے عبادت کی منجی مار پاؤ وائرس پھیلتا ہے. بدبودار ہو کے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، مگر جنہیں دین نال وفا کی ہے مردہ بھی پیا ہوئے تے اولاد لاوارث نہیں مرن دیندی. رب تعالیٰ دنیا میں بھی لاوارث نہیں ہونے دیتا، قبر میں بھی تمہیں ہو جائے گا. ایک جنگ سرکار نے کوئی خبر نہیں، تبوک میں چلے گئے. فرمایا کعب کیوں نہیں آیا؟ 6 مگویاں ہوئی ہیں، کوئی کہنے لگا جان بوجھ کے نہیں آیا، کسی نے کہا حسن ظن کرو کوئی مجبوری بن گئی. حضرت کعب فرماتے یہ واقعہ بخاری میں 18 صفحوں پر مشتمل ہے، بڑا طویل، سب سے زیادہ طویل واقعہ حضرت کعب نے خود اپنا بیان کیا. یہ حدیث انہوں نے خود نقل کی. فرماتے میں سستی کرتا گیا اور میں نے کہا تیز رفتار گھوڑا ہے میں پہنچ جاؤں گا،
لیکن سستی کرتے کرتے خبر آئی کہ فتح ہو گئی، حضور تو واپس آ رہے۔ میرے دل میں خیالات آنے لگے، میں نے کہا کہ کوئی بہانہ بنا کے حضور کی بارگاہ سے چھٹکارا پالوں گا۔ کچھ منافق بھی رہ گئے تھے اور میرے ساتھ 2 عاشق اور بھی تھے، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ، یہ 2 صحابی اور تھے، حضرت کعب، یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ بڑا مختصر کر رہا ہوں، بے شمار منافق آئے، سرکار ہر ایک سے پوچھتے، ہاں بھائی آپ کیوں نہیں گئے جنگ میں؟ کہ میرے سر کو پیڑ تھی، میرے بخار تھی، میری مجبوری تھی۔ سرکار ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، چلو ٹھیک ہے رب ہدایت دے گا، رب تمہیں معاف فرما دے گا، رب معاف فرمائے گا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ٹھیک ہے رب معاف کر دے گا، مگر مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ حضرت آپ جب قریب آئے، میرے نفس نے کہتے ہیں کہ بار بار کہا کوئی بہانہ بنا کے تو بھی چھٹ جا۔ جب حضور کے سامنے آ کے بیٹھا نا، میرے دل میں ایک خیال آیا، کہا اس نبی نے کہ جھوٹ بولنا ہے جنہیں کوئی چیز بھی پوشیدہ رکھتا ہے، جس نبی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ فرماتے میں سامنے بیٹھ گیا، سرکار مسکرائے، اور ہر مسکراہٹ خوشی والی نہیں ہوتی، اس مسکراہٹ کے پیچھے فرماتے غضب تھا سرکار کا، سرکار کا غضب ناک چہرہ جب میں نے دیکھا تو میں جو ہے وہ کانپنے لگا۔ سرکار نے فرمایا کہا چلو دوسرے نہیں گئے، گل اور تھی، تو کیوں نہیں گیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے پتا ہے اللہ نے آپ کو ہر خبر سے عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو نبوت کی نگاہ عطا فرمائی ہے، میں بس سستی کر گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ سرکار نے فرمایا تیرے لیے دعا کوئی نہیں، جا تو جان کے تیرا رب جا، تیرا رب معاملہ تیرے رب دے سپرد۔ انہاں دے نال حضرت بزرگ صحابی حضرت مرارہ حضرت ہلال فرمایا تہاڈا کِنہاں دا معاملہ رب دے سپرد، باقی سارا کہہ جاؤ معافی مانگو، لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ عشق ایسی بلائے جہاں بھی سبق یاد کرے پھر کو چھٹی نہیں ملتی، پھر رب تعالیٰ جناب حبیب کو پسند فرما لیں۔ فرمایا تمہارا معاملہ حضرت کعب فرماتے میں چلا گیا، آپ حضور ناراض ہو جائیں، ہزار حضور وقت پھیر لے اور وہ بھی صحابی فرماتے ایک دن میں نے بڑا مشکل گزارا، میں جب حضور کی بارگاہ بار بار فرماتے میں حضور کے قریب سے گزرتا تھا کہ حضور مجھے دیکھیں، لیکن سرکار مجھ سے اپنا رخ انور پھیر لے۔ ایک دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا، حتیٰ کہ 1 ہفتہ 10 دن گزر گئے، سرکار نے مجھے سلام تک نہیں لیا، میں بار بار جا کر سلام لیتا، سرکار رخ انور پھیر لے، میں روتا کہ میں اسی حالت میں مروں گا، رب میرے خلاف میرے حق میں رب کوئی آیت نازل کرے گا، مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ فرماتے راتوں کو نیند نہ آتی، دن کو کھانا نہ کھاتا، جو ہے وہ دن بدن میرا تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ رب کا قرآن بول کے کہتا ہے وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی، اللہ کے جب ان کو سپورٹ کر دیا گیا۔ ایک بات عرض کروں، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے، مگر رب بھی ناراض تھا، اس لیے رب ناراض تھا کیونکہ مصطفیٰ نے ان سے اپنا رخ پھیر لیا، رب کے محبوب نے اپنا رخ انور پھیر لیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، سرکار کا ایک اور آڈر جاری ہوا، فرمایا ان کے بچوں کو اور ان کی بیٹیوں کو کہو، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو کہو کہ وہ بھی ان سے کلام نہ کریں۔ انہوں نے بھی کلام کرنا چھوڑ دی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں گزرتا تو کوئی بندہ مجھ سے سلام نہ لیتا، میرے اپنے خفا ہو گئے کہ جب تجھ سے سرکار ناراض ہے تو ہم تجھ سے مسافہ نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے جگری یار مجھ سے رخ پھیر گئے، پتا چلا ساری ہماری بہاریں مصطفیٰ کے دامن کرم سے ہیں، ہماری ساری عزتیں، ہماری یہ پگڑیاں اور آپ کی عزتوں کے تاج صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری ساری بہاریں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ 20 دن کے بعد ایک باغ میں گیا، وہاں میرے چچا کا بیٹا حضرت ارقم کام کر رہا تھا، میں نے 3 دفعہ اسے سلام کیا مگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں کافر ہو گیا ہوں، کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ اور میں نے روتے ہوئے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں منافق نہیں ہوا۔ تو میرے چچا کے بیٹا نے کہا
جب حضور نے تم سے رخ پھیر لیا ہے تو ہم بھی تم سے مصافحہ نہیں کریں گے. فرماتے وقت گزرتا گیا. یہ ہے محبت، یہ ہے توبہ پر استقامت. ہماری اور آپ کی توبہ تو جناب شب برات کی رات ہی نہ نکال سکی. تھوڑی تو ساری توبہ کے شب برات کو بعد والے دن میں ساری کئی کی نماز رہ گئی، راتی بارتا کی جناب فرض نماز بھی رہ گئی. ساری تے تھوڑے محبت پیش کرے کہ ساری تے تیری توبہ نے ایک دن بھی یاد نہ کٹا. رب نال کیتا ہوا وعدہ ایک دن بھی وفا نہ ہویا. پھر وہی تماشا زندگی دا، پھر وہی فیس بک تے پھر وہی جناب تماشا تے پھر وہی سیریز تے پھر وہی ڈرامے تے پھر وہی فیس بک کی گندی ویڈیو تے لفظ تیری تے ساری توبہ نے تے 2 دن بھی نہ کٹے. اے دیکھو جنہ محمد عربی نال پیار کیتا. فرماتے 40 روز گزر گئے. کہیں ذرا سبحان اللہ. یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. جب 40 روز گزر گئے سرکار نے آرڈر جاری فرمایا ان کی بیویوں کو کہو کہ وہ بھی الگ ہو جائے اور حضرت کام سے کہو اپنی بیوی سے الگ ہو جائے. سنو یار جملہ، اپنا ایمان تازہ کرو اور لطف سنو. جب سرکار کا پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ تو ایک جملہ حضرت کام نے روتے ہوئے کہا. سرکار نے الگ ہونے کا کہا ہے. حضور کو کہو کہ اگر آپ کہتے ہیں تو اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے دیں. اگر حضور پسند فرمائے تو کیا اتنی بڑی بات. اگر حضور کہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں، اگر سرکار پسند کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے دیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، ویسے تم الگ بھی اختیار کر لو. فرماتے ہیں جب وقت گزرتا گیا میں مسجد میں جاتا، میں نے اپنے آپ کو سکون سے باندھ لیا. یہ ہے توبہ. 73 جنگوں میں مصطفیٰ کے ساتھ شہید رہے. پتہ کہ غزوہ احد میں جب سرکار کو پہچان لیا کافروں نے تو یہ سرکار کو ایک سائڈ پر لے گئے. سرکار کو کہا حضور اپنا لباس مجھے پہنا دے اور میرا آپ پہن لے. حضور کا لباس خود پہنا اور دوڑ کے چلے گئے. کافروں نے کہا وہ دیکھو محمد جا رہا ہے. مصطفیٰ پر جان قربان کر دی. کہا حضور آپ بچ گئے، میری جان اگر آپ پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی معراج ہمارے لیے ہے. عظمتوں کے مالک 40 روز سے زیادہ وقت گزر گیا، اپنے آپ کو سکون سے باندھا. یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی توبہ. 40 روز اگر تسی جیسی ہوندے کہ سارے ذہن میں شکوے آتے، 4 نمازاں پڑھ کے دعا قبول نہ ہو جائے، رب تو ساری سنتا ہی نہیں، رب کے منتا ہی نہیں. رب نال شکوے تے رب نال شکایتاں. میں شب برات میں عبادت کی تھی، رب پتہ نہیں کہڑے گناہ دنیا پکڑے گئے ہیں. رب ساری دعائیں نہیں سنتا پیا، رب شفا ہی نہیں دے رہا. 40 روز گزر گئے. اس اللہ کے عاشق نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ باندھ لیا. فرماتے میں نے اس ستون سے باندھا جس کے قریب سے حضور گزرا کرتے. میرے دل میں خیال آتا کاش ایک نظر محبت کی میرے اوپر بھی حضور کی پڑ جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا. حضور پاس سے گزر جاتے. فرماتے جب مصطفیٰ نماز پڑھتے میں حضور کے چہرے کو دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھیں، لیکن حضور اپنا رخ پھیر لیتے. اور جب میں اپنی نظریں دوسری طرف کرتا تو حضور میرے چہرے کی طرف دیکھتے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں دیکھا تو میرا یار نہ دیکھے، کہ میں نہ دیکھا تو دیکھے. ایسی قسمت کی چھولے آوا میرے ویکھن دے وچ ویکھے. غلام فریدا اوہ یار تے مریے تو ویکھے یاد آ گئے. 40 روز گزر گئے. وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ سرکار میری طرف نہ دیکھتے. میں دیکھتا روتا، سرکار جو ہے وہ میری طرف نہ دیکھتے. جب میں نہیں دیکھتا تھا تب تو وہ میری طرف جو ہے وہ نظر شفقت فرماتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ جو ہے وہ گزرتا چلا گیا. 50 دن گزر گئے. کتنے دن جی؟ معتبر ترین روایت بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. 50 دن گزر گئے، سرکار نے بولے، کسی بندے نے سلام نہیں لیا. مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو اپنے ہی منہ پھیر لیتے، بیوی بچے بھی سلام نہ لیتے. کوئی کسی کی طرف دیکھتے تو وہ رخ پھیر لیتے. مگر دل میں خیال نہیں آیا یار یہ نہیں ساری سن دے تو میں واپس دین کو ہٹ جاواں. اتنے تو میری عزت کوئی نہیں، اتنے تو میری ذلت کا سامنا کیا جا رہا ہے. فرماتے ایک دن میں بازار میں کھڑا ہوا تھا. شاہ غسان روم کا بادشاہ، اس کی طرف سے یہ خط آیا. اس خط میں تحریر تھی اے کعب بن مالک، ہمیں پتا چلا ہے تو بڑے عزت دار آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے،
50 दिन हो गए तुम्हें लोगों ने जलील कर रखा है, नौजुबिल्लाह मोहम्मद ने तुम्हें जलील करवा दिया, तुम मदीने की गलियों में लवारसों की तरह फिर रहे हो, आ जाओ मेरे शहर में, मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा, अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा, तुम्हें वो इज्जतें दे दूंगा जिन इज्जतों के हकीकी तुम वारिस हो, तुम्हें वो इज्जतें दूंगा जिसके तुम हकदार हो। जब ये खत देखा 50 दिन जिसकी आह नहीं निकली, आज जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए, आज वो रो पड़ा खत पढ़ के, फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए, जमीन पर गिरे बेहोश हुए, फिर उठे आसमान की तरफ देखा, अर्ज की या रब्बल आलमीन अब तो माफी अता फरमा दे, अब तो मुस्तफा के दुश्मन भी समझने लगे हैं मैं बेवफा हो गया हूँ, मैं तेरा बेवफा हो गया हूँ, मैं तेरा नहीं रहा, अब तो लोग भी मुझे तेरा दुश्मन समझने लगे हैं, जो तेरे दुश्मन थे अब वो मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हैं, या अल्लाह मुझे माफी अता फरमा। जब ये खबर मुस्तफा को पहुंची, उन्होंने वो खत फाड़ के तंदूर में डाल दिया, रोज जाते थे फजर की नमाज पढ़ने, आज हिम्मत ना हुई, अपने घर की छत पर नमाज पढ़ी, सारी रात रोते हुए अपनी ऐसे अपनी झोली को उठाकर सारी रात दुआ करते रहे, या अल्लाह अब तो माफी दे दे, अब तो माफ फरमा दे, सारी रात दुआएं करते रहे। उधर मुस्तफा भी सारी रात नहीं सोए, हजरत आयशा फरमाती है सारी रात हुजूर बार बार उठ जाते, उठ कर कहते या अल्लाह काम को माफी अता फरमा, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वाका क्या है। सारी रात हुजूर बार बार हजरत आयशा बात फरमाती है। पिछली रात का वक़्त हुआ, कभी भी पिछली रात जिब्रील नहीं आया था, आज जिब्रील आया और कहा लक़द ताअल्लाहु लिन-नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबअूहु फी साअतिल उसरा, खुशखबरी दे दो वो जो 3 पीछे रह गए थे, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल और मंजूर फरमाया। जिन्होंने इस्तिकामत पैदा की अपनी तौबा के अंदर, इस कदर इस्तिकामत रखी कि जमाने ने जितना भी दुदकारा अपने अल्लाह की बारगाह से अपनी जमीन नियाज को हटाया नहीं है। फरमाते में छत पर बैठा हुआ था, दूर चोटी पर पहाड़ी पर खड़े एक शख्स ने मुझे पुकार के कहा मालिक तुम्हें मुबारक हो, काम तुम्हें मुबारक हो, रब ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाया। फरमाते हैं मैं छत से नीचे उतरा, मैंने एक कमीज पहनी हुई थी जिसकी जेबों पैसों से भरी हुई थी, आने वाले को मैंने उसी तरह कमीज उतार कर मुबारक में खुशखबरी में दे दी। मैंने कहा ये तुम रखो, कमीज भी मैंने नहीं पहनी, खुशी के मारे मैं दौड़ा हुजूर की बारगाह में पहुंचा। जब मैं दौड़ के गया, मुस्तफा ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल फरमाया और मुस्तफा ने मेरा माथा चूमा, फरमाया काम तुम्हें मुबारक हो जो दीन पर तौबा पे इस्तिकामत रखते हैं, रब ताला इस दुनिया में तुम्हें इज्जतें देता है, आखिरत के दिन भी अल्लाह। अगर हमने शबे बारात में तौबा की है तो हमें उसका इस्तिकामत भी रखनी चाहिए, हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपनी जिंदगियों का रुख बदल लेना चाहिए। अगर 1 घंटा हम फेसबुक को देते हैं, कम अज कम 10 मिनट तो 24 घंटों में हम तिलावत कुरान को भी दें। कई साल गुजर गए, हमारा नाता कुरान से नहीं है, आए आज अपना रिश्ता और नाता कुरान से जोड़ लें, वो घर आबाद हो जाते हैं जिन घरों में तिलावत कुरान की जाती है। बेशुमार ऐसे घर हैं जिन घरों में कुरान तो मौजूद है मगर साल साल तक उस कुरान की धूल को भी साफ नहीं किया जाता, उस कुरान को खोला नहीं जाता। आप नहीं कुरान पढ़ेंगे तो कभी भी आपके बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे, ये कन्फर्म बात है। आप अगर खुद नमाज पढ़ेंगे, बच्चों को समझाने से वो नेक नहीं होंगे, आपका किरदार देख कर आप वो नेक होंगे। अगर वो देखेंगे कि मेरी वालदा या मेरा वालिद नमाजी है और तिलावत कुरान करने वाला है, आप ना भी समझाएं तो आपको देख देख कर आपकी औलाद नमाजी भी बन जाएगी और कारी कुरान भी बन जाएगी। जहाँ लाखों रुपया खरबों रुपया लगाते हैं, चंगी मियाँ जिंदगी होनी चाहिए औलाद की, चंगी जिंदगी लाइफ जरा एंजॉय करो, अच्छा पैसा होना चाहिए, पढ़ाओ इंजीनियर से पायलट पढ़ाओ, ठीक है। 70 साल वास्ते 30 साल पढ़ने लग गए थे, 20 सालों ने नौकरी करनी है, 10 साल खंगने होंगे लग जाने, जिंदगी मुक जानी। ग्रामीण कदर जरा 70 से 20-30 साल वास्ते औलाद वास्ते अगर है ना कुछ कर रहे हो, आखिरत वाली कबर वाली जिंदगी वास्ते भी कुछ करो कि मैं या मेरी औलाद ने मरना है, इन वास्ते मैं कुछ ऐसे काम करके जावा कि जिंदगी में भी ठीक रहे
اور قبر میں جاون تے انہاں نوں امتحان دا سامنا نہ کرنا پوے۔ او میں اکثر گل کرنا، او والد ناکام والد ہے جڑا اپنی زندگی وچ اپنی اولاد نوں سجدے دا عادی نہیں بنا سکا۔ او والد ناکام والد ہے جنہیں پیسہ تے دتا مگر اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت نہ دے سکا۔ دعا ہے اللہ پاک سانو ہدایت عطا فرمائے، دین مستقیم پہ چلنے کی